بخاری صاحب 17 دسمبر کل ہے جی، اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ ہمیں کل ملنے والی ہے یا نہیں، وہ تو اپنی جگہ پر سوال برقرار ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تو کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ کاف لیگ جو ہے وہ تو آپ کی پریڈکشنز کے مطابق کچھ ایکٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکالنا، کبھی سننا آپ نے محاورہ جو ہے؟ خان صاحب کو اپنی ضد کو مکمل کرنے کے لیے بہت ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکالنا پڑ رہا ہے، جس میں عجیب و غریب صورتحال یہ ہے کہ نہ ہی تو کے پی کے چیف منسٹر اور نہ ہی پنجاب کے چیف منسٹر جو ہیں ان کو آن بورڈ پر اس حد تک لیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ مشاورت کی گئی، ان کے ساتھ بات چیت کی گئی، لیکن ان کو اسمبلیاں توڑنے پر کنونس نہیں کیا جا سکا، اور یہی وجہ ہے کہ اب منہ سلائی مل رہے ہیں عمران خان صاحب سے، پرویز الہی نہیں مل رہے ہیں۔ پرویز الہی صاحب نے جو آخری ملاقات کی ہے وہ کی ہے پریزیڈنٹ عارف الوی کے ساتھ، جو کہ اس سیاسی میدان میں جمپ کر چکے ہوئے ہیں، حالانکہ صدر ہیں، ان کو نان پارٹیزن ہونا چاہیے، لیکن اس وقت وہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک برج کہہ لیجئے، ایک پل کہہ لیجئے، جو بھی نام آپ چاہیں اس کو دے لیجئے، لیکن ہونے کیا جا رہا ہے؟ پرویز الہی صاحب قطعاً اس موڈ میں نہیں ہیں کہ اسمبلیاں توڑی جائیں۔ انہوں نے خان صاحب کو دو باتیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک یہ تھا کہ جس دن پنجاب اسمبلی ٹوٹ جائے گی اور ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، آپ کے گرد یہ جو سیکیورٹی حصار ہم نے بنایا ہے نا زمان پارک میں، یہاں سے 600 کے قریب پولیس والے جو ہیں وڈرا کر لیے جائیں گے۔ صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ولنریبل ہو جائیں گے، چونکہ آپ کے خلاف کیسوں کی جو بھرمار ہوئی ہے اس میں آپ کی گرفتاری بھی ہونی ہے، الٹیمیٹلی ہونی ہے، تو یہ کام ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایک پارٹ ہے ان کی، یہ تو ان کو ڈرانے والا پارٹ ہے، ڈرانے والا پارٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا پارٹ آگے سامنے، دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اقتدار ہاتھ سے چھوڑنا جو ہے کسی کے بینیفٹ کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اور فیکٹرز جو ہیں وہ ان ایکشن نہیں ہیں، اور بھی فیکٹر ان ایکشن ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ چودھری شجاعت صاحب کے اتنا قریب آ گئی ہے، اور 48 گھنٹوں کو اہم کہا جا رہا ہے۔ ہمارے چینل کے اوپر جو فوٹیج چل رہی ہے، جو خبریں چل رہی ہیں، اس سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ کی اگر رولنگ کے اوپر آپ جائیں تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پارٹی کا ہیڈ جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کے ایم پیز نے کس کو ووٹ دینا ہے، ناٹ پارلیمانی ہیڈ جو کہ پہلے استعمال ہوا لاہور میں، اور یہ وزارت اعلیٰ جو ہے یہ ہتھے چڑھی پرویز الہی صاحب کے، تو پھر اب ایسا نہیں ہو رہا۔ اور ہم نے یہ بھی سنا، خبریں یہ بھی ہیں کہ جو کاف لیگ کے ایم پیز ہیں وہ آلریڈی چودھری شجاعت سے رابطے میں ہیں، یہ بھی ہم نے سنا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر عمران خان صاحب کل اعلان کرتے ہیں، ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے لیکن آپ اس کے اوپر غور ضرور کریں، وہ کہتے ہیں کہ جی 23 تاریخ کو ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے، ٹھیک ہے، اور میں کہتا ہوں پرویز الہی صاحب راضی بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر گورنر چیف منسٹر سے کہیں کہ ذرا آپ ووٹ آف کانفیڈنس تو لے لیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ اہل بھی ہیں اس کے اسمبلیاں توڑنے کی قرارداد یا وہ جو موشن ہوتی ہے موو کرنے کے، کہ نہیں۔ اس میں اگر کاف لیگ والی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ چودھری پرویز الہی کی بجائے چودھری شجاعت صاحب کی بات چلے گی، تو آپ دیکھ لیں کہ کہاں کھڑے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب بھی اور پی ٹی آئی کی حکومت بھی۔ ٹھیک ہے، چلیے یہ تو ایک بالکل یہ ہیں ویلز ود ان دا ویلز۔ ہاں، ابھی بھی تو کسی حیثیت میں چودھری پرویز الہی صاحب ڈیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا تحریک انصاف کے ساتھ، 25 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ، اگلا وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا، کسی بھی طرح سے پی ٹی آئی افورڈ کرتی ہے یہ؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر تو پرویز الہی صاحب نے یہی رول ادا کرنا ہے جو کہ انہوں نے اس دفعہ کیا ہے، تو پھر تو وہ جو بھی سیٹیں مانگ رہے ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہیں۔ اچھا، اس لیے کہ پنجاب میں اس وقت بھی اور آنے والے دنوں میں تو یہ خواہش ہے نا کہ ہم سویپ کر جائیں گے، ہم 2/3 میجورٹی لے جائیں گے، یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا نا، کیونکہ ایروجن تو ہوئی ہے، بہت ساری ایروجن ہوئی ہے، اس کے اوپر بعد میں کسی وقت بات کر لیں گے ہم۔ لیکن جو دوسری بات اس حوالے سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے اجلاس کا، جس کا آپ نے شروع میں تذکرہ کیا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ بڑی ہارش اسٹریٹجی جو ہے وہ ہم اب اختیار کریں گے پی ٹی آئی کے مطابق۔ بالآخر یہ ایک تو یہ کہ نااہلی ہے ان کی، یہ ناعقبت اندیشی ہے کہ انہوں نے پہلے نہیں سوچا، یہ بہت دیر کی ہے۔ اب وہ کب شروع ہوگی، کب وہ پک اپ کرے گی، کب وہ گیئر اپ ہوگی، اس میں ابھی ٹائم لگے گا، اور اتنی دیر میں الیکشن آپ کے ڈیو ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں نا ٹائم کم رہ گیا ان کے پاس، اور ابھی یہ سوچا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اسٹریٹجی جو ہے بنائی، تو انہوں نے یہ بہت دیر کر دی اس کو اسیس کرتے کرتے کہ سوشل میڈیا پہ ایک پیرلل حماقت ہے کہ انہیں آج تک یہ پتہ نہیں لگا کہ سوشل میڈیا ہینڈلر جو ہیں وہ بہت سب سے زیادہ اسٹرانگ میڈیا ٹول ہے پی ٹی آئی کے پاس، اس کو انکاؤنٹر کرنے کی نہ پہلے کبھی کوشش کی انہوں نے، اور اب جس خواہش کا اظہار کیا ہے
اس کے لیے ٹائم لگتا ہے, یہ ایک دن میں یا 2 دن میں یا 1 ہفتے میں تیار نہیں ہوتی ہے. بہرحال یہ تو کون کرے گا, یہ یوتھ کو یا سوشل میڈیا ہم اس حوالے سے ہینڈلرز کو, یوٹیوبرز کو, ٹک ٹاکرز کو کون, کیونکہ مریم بی بی کے اوپر کہا جاتا تھا کہ وہ شاید یوتھ کو انگیج کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی, وہ تو یہاں پہ ہیں نہیں. وہ ہونے کے علاوہ انہوں نے جو کوشش کی تھی وہ ناکام ہو گئی تھی, اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کام آپ کو آتے ہوں. اس کے لیے اسپیشلائز لوگ ہوتے ہیں, اس کے لیے اسپیشلائز ٹریننگ ہوتی ہے. وہ سب کچھ میں تاخیر ہو چکی ہوئی ہے, بہت تاخیر ہو گئی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کا انہیں کوئی خاطر خواہ نتیجہ ملنے جا رہا ہے اس الیکشن میں. جی اس الیکشن میں, اس لیے کہ کب واپس آئیں گی بی بی صاحبہ یعنی مریم نواز, اور کب ان کے والد صاحب واپس آئیں گے, یہ سب دیکھنا باقی ہے. اگلے الیکشن میں اگر یہ لوگ پھر بھی لندن بیٹھے رہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے مسلم لیگ نون کا بھی اور پیپلز پارٹی کا بھی, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا واپس میں نے آپ کو لے کے آنا ہے وہیں پہ, یہ جو ڈیل ہے نا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی, اور یہ خان صاحب کے لیے کس طرح سے قابل قبول ہوگی یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے, کیونکہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو کافی مزاحمت کا اندرونی طور پر سامنا کرنا پڑتا ہے. میں اس کی آپ کو مثال بتا دیتا ہوں نا, کیا وہ جو 20 لوٹے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے, ان کو ٹکٹ دے کے نون لیگ نے چکھ نہیں لیا مزہ کہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا, کہ ایک بندہ الیکٹ نہیں ہو سکا ان میں سے, ایک بندہ الیکٹ نہیں ہو سکا ان میں سے. تو پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہوگی کہ جو مطالبہ ہے ان کا 25 سیٹوں کا وہ ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے. خان صاحب کے بس میں اگر ہوا تو وہ تو کر دیں گے, لیکن ان کی پارٹی کے جو باقی اسٹالورٹس ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ لاہور اور پنجاب ہمارا گڑھ ہونے جا رہا ہے. یہ پہلے بھی دعویٰ کیا ہے, عمران خان صاحب نے بھی کیا ہے, ان کے ساتھیوں نے بھی کیا ہے, اور اصل بیٹل گراؤنڈ ہے بھی یہی. Anybody, any party who will perform better in Punjab will make the government in center. یہ لکھوا لیں مجھ سے, آپ لکھ لیں اپنے کاغذ کے اوپر. بخاری صاحب یہ تو یہ 25 سیٹوں ماضی میں بھی یہی رہا ہے, پہلے بھی یہی رہا ہے, اب بھی یہی ہے. 25 سیٹوں کا مطالبہ تو ایک طرف ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بھی ہماری پارٹی سے ہونا چاہیے. جو پرویز الہی صاحب نہیں تو پھر مونس الہی کو بنائیں, وہ یہی ہوگا نا. آپ نے بھی کہا کہ اپنے بیٹے کے لیے اب گراؤنڈ جو ہے وہ اس کو ذرا تیار کریں گے. دیکھیے جو بیلنسنگ فیکٹر ہوگا, جس نے گیم میں کلیدی کردار ادا کرنا ہے, وہ اپنی شرائط کیوں نہیں منوائے گا. آپ بہت معصوم اور بہت نہیں, دیکھیں مجھے سمجھ آ رہا ہے, آپ کو صرف مجھ سے کلوانا تھا, پتہ آپ کو ہے, مجھے سمجھ آ رہا ہے, لیکن میں یہ پوچھنا آپ سے ہی چاہ رہی ہوں کہ خان صاحب کے لیے کس طریقے سے افورڈیبل ہے یہ تمام جو شرائط ہیں قافلی کی طرف سے جو اس وقت دی جا رہی ہیں. اگر تو عمران خان صاحب کی یہ ضد کہ انہوں نے ملیا میٹ کرنا ہے نون لیگ کا, وہ اسی شد و مد کے ساتھ جاری رہتی ہے ان کے دماغ میں, تو وہ کچھ بھی کریں گے. اچھا, پارٹی اور نو پارٹی, دیکھیے پارٹی کے لوگوں نے پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں بھی انہیں کہا کہ ہمارے بہت ہائی سٹیکس ہیں اسمبلیاں تحلیل ہونے کی صورت میں, ہمارے پروجیکٹس آن گوئنگ ہیں, ہمارے پروجیکٹس اپروو ہوئے ہیں. اگر اس وقت اسمبلیاں آپ توڑیں گے تو سب کچھ گڑبڑ ہو جائے گا. ہم واپس اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جا کے ووٹرز کو کیا جواب دیں گے. مگر خان صاحب تو خان صاحب ہے نا. دیکھیں بخاری صاحب, دیکھیں پنجاب ہمیشہ ہی بڑا نا ٹف ہو جاتا ہے خان صاحب کے لیے. ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا, ابھی بھی کیا ہو رہا ہے, اور آگے آنے والے دنوں میں یہ جو شرائط منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ پنجاب کے ساتھ زیادتی نہیں ہو جاتی کہ یہاں پہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کوئی اس طرح کا آتا ہی نہیں ہے کہ پھر جو ڈیلیور کر سکے. اس کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے, کبھی وہ نااہل ہوتا ہے, کبھی وہ سیکھ رہا ہوتا ہے, کبھی وہ ایک ایسی پارٹی سے ہوتا ہے جہاں پہ 10 ووٹ لے کر آیا ہوتا ہے, پھر پارٹی کے اندر سے مزاحمت. آپ کا حوالہ بہت درست ہے, یعنی ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو منظور بھٹو صاحب جو ہیں ان کے پاس 18 ووٹ تھے ٹوٹل, لیکن وہ پیٹریاٹ بنا کے اس صوبے میں چیف منسٹر بنے تھے, آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد 10 سیٹیں تھی ٹوٹل پرویز الہی صاحب کے پاس, وہ چیف منسٹر بنے ہیں اس صوبے میں. تو اس کو شومی قسمت کہہ لیجئے یا حالات کا تقاضا کہہ لیجئے, بعض اوقات ایسی صورتحال بنتی ہے. خان صاحب کیا یا خان صاحب کی پارٹی کیا ایسا کچھ کرنے جا رہی ہے پنجاب میں کہ ان کو ضرورت ہی نہ پڑے نہ کسی پرویز الہی کی نہ کسی منظور بھٹو کی, سارا دار و مدار اس پر ہے. یہ کس قسم کا معجزہ ہے جو ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ کرنے جا رہی ہوں. دیکھیں خان صاحب کا خیال یہی ہے, آپ کو ان کا مائنڈ سیٹ جاننا چاہیے. وہ اور ان کے سارے ساتھی جو ہیں, جس کو میں کبھی کبھی وشس سرکل کہتا ہوں, جس کو واڈا جو ہے وہ سانپ اور خاص اور بچھو اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ خان صاحب کو ہر وقت یہ یقین دلاتے رہتے ہیں کہ نہ آپ جیسا کبھی کوئی تھا, نہ آپ جیسا کوئی ہے, نہ ہوگا. آپ اس وقت 24 کروڑ, انہوں نے 22 کروڑ کی آبادی کو 24 کروڑ کر دیا ہے کہ 24 کروڑ لوگ آپ کے لیے اشارے کے منتظر ہیں باہر نکلنے کے لیے. یہ 2 دفعہ خان صاحب آزما چکے ہیں, لیکن اپنا بلیف بدلنے پر تیار نہیں ہے. یہ 25 مئی کو بھی آزمایا گیا تھا, یہ 26 نومبر کو بھی آزمایا گیا تھا. میں سرکیسٹیکلی نہیں کہہ رہا, میں ریالٹیز آن دا گراؤنڈ آپ نے دیکھی ہیں.
تو جب اس قسم کی صورتحال تو پھر آپ کو بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم اقتدار سے دور رہے تو آپ کو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ابھی اور کمپرومائزز کرنے پڑیں گے. اچھا بقائی صاحب ذرا اس اسٹیٹمنٹ کی بھی وضاحت کر دیجئے. 17 دسمبر کل ہے, 2 دن میں مونس الہی صاحب کی 2 ملاقاتیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ آپ جیسے چاہیں گے, جو چاہیں گے, جب چاہیں گے ہم کر دیں گے. لیکن ابا جی یہ کہتے ہیں کہ وقت مناسب نہیں ہے. دیکھیے ابا جی اب اس بات کا کیا مطلب لیں؟ ابا جی تو کہتے ہیں تو سمجھ آتی ہے نا کہ ان کو سوٹ نہیں کرتا یہ. لیکن آج ہی کے بیان میں خود عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ جلد اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہیں. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے 3 مہینے مانگے ہیں. آج کے بیان سے یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ وہ شاید چاہتے ہیں کہ ابھی 1 مہینہ اور نہ توڑیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کل حتمی ڈیٹ دینے جا رہے ہیں لبرٹی چوک میں, یا یہ کہیں گے کہ ہم اس پر غور و خوض کر رہے ہیں, اگلے ہفتے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کب ٹوٹ رہی ہیں. یو نیور نو. تو کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں کیونکہ اگر یہ معاملات اس حق میں نہیں ہیں, معاملات اگر طے نہیں پاتے تو پھر تو اگلی ڈیٹ دینی پڑے گی. جی یا ہو سکتا ہے کہ اگلی ڈیٹ دے دیں اور کہیں جی تب ہم توڑیں گے, اور اس کے بیچ میں جو ہے پھر کچھ معاملات بہتر کرنے کی کوشش. دیکھیے اگر تو ڈیٹ اناؤنس کرنے کے بعد معاملہ پھر لٹکا تو پھر تو نہیں ٹوٹیں گی اسمبلیز. اور میں نے آپ کو کہا کہ دوسری پارٹی جو ہے اس کے پاس بھی آپشنز موجود ہیں. اگر ابھی چودھری شجاعت صاحب یہ خط لکھ دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ میں ہدایت کر رہا ہوں اپنے تمام ایم پیز کو کہ وہ کسی اور پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے سوائے اس کے, تو پھر اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتا ہے یا ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا جاتا ہے تو صورتحال تو بہت گمبھیر ہے. اچھا تو یہ بھی یعنی اس کا بھی ہونے کا احتمال جو ہے وہ موجود ہے. وہ all is well in love and war یا all is right in love and war. یہ love and war کی طرح سے سیاست بھی بہت الٹی گیم ہے. اس میں بھی جو موقع کے اوپر آپ فیصلہ کر جائیں جس کے نتائج آپ کے حق میں ہوں وہی سچ ہے. اچھا کوئی پچھلی دفعہ کی طرح کی سچویشن بھی ہو سکتی ہے کیا؟ ہم نے دیکھا کہ اب پی ڈی ایم کی طرف سے کہا گیا کہ جی چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کلیئرٹی دیں چیزوں کے حوالے سے. یہ جو ڈیل اس وقت رکھی ہے انہوں نے خان صاحب کے سامنے, یہ دوسری طرف بھی اس کے معاملے میں بات چیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو میں نے بار بار حوالے دیے ہیں کہ اس رات جب دعائے خیر ہوئی تھی, جب نون لیگ کے چیف منسٹر بننا انہوں نے قبول کر لیا تھا, nobody could imagine کہ صبح یہ بنی گلا پائے جائیں گے اور وہاں سے وہ پی ٹی آئی کے چیف منسٹر بن کے واپس آئیں گے. اگر یہ ہو سکتا ہے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ آپ خود ہی سوچیں ذرا اس کے اوپر. ہاں جی بالکل, سیاست میں کوئی چیز حتمی تو ہوتی نہیں ہے. صدر صاحب نے بھی اس پر جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ کچھ بھی حتمی نہیں ہوتا سیاست میں, صورتحال دیکھ کر فیصلے ہوتے ہیں. بہرحال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے.